میرے نبی قرآن نے تو دلائل کھول دیے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا تبلیغ چھوڑ دیں؟ ابو جہل نہیں مانتا، عتبہ شیبہ نہیں مانتا، تو پھر میرے نبی تبلیغ کا کام چھوڑ دے۔ بندہ کہتا ہے صبح سے میں بیٹھا ہوں، شام تک میں بیٹھا ہوں، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، بندہ کوئی نہیں رہا۔ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ یہاں بیٹھ کے بند کرو دکان اور چلو اپنے کام میں۔ تو پھر اگر یہ مانتے نہیں ہیں تو طبعی طور پہ اندر یہ چیز آتی ہے کہ یہ کام کیا کر دینا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ نہ میرے نبی، نہ، آپ کا کام ہے سنانا، بات پہنچانا، آگے کوئی قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ استاذ کا کام ہے پڑھانا، استاذ کو اس پہ نہیں ہونا چاہیے کتنے پاس ہوئے یا کتنے فیل ہوئے، اسے اس پہ نہیں ہونا چاہیے، اسے اس پہ ہونا چاہیے میں نے لفظ بلفظ امانت و دیانت سے ان تک پہنچا دیا ہے، آگے کوئی قبول کرے اس کی مرضی، نہ قبول کرے اس کی مرضی۔ اب یہ تو نہیں کہ جی فیل ہو گئے ہیں بچے لہذا اب پڑھنا پڑھانا کیا کر دینا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ نہیں، جہاں فیل ہو رہے ہیں وہاں پاس بھی تو ہو رہے ہیں نا، جہاں نہ ماننے والے ہیں وہاں ماننے والے موجود ہیں، جہاں ابو جہل جیسا بے ایمان و کافر موجود ہے وہاں ابو بکر صدیق جیسا کامل مومن بھی موجود ہے، جہاں نلائق موجود ہیں عتبہ اور شیبہ جیسے وہاں لائق موجود ہیں عمر و عثمان جیسے، جہاں امیہ اور ابی جیسے وہ ظالم موجود ہیں وہاں جان چھڑکنے والے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ یہ دونوں طرف موجود ہوتے ہیں، لہذا میرے نبی اب کرنا کیا ہے؟ تو حکم آ گیا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَسَوَاءٌ برابر ہے، کیا برابر ہے؟ میرے نبی آپ نے قرآن انہیں سنایا، وحی انہیں سنائی، دلائل انہیں پیش کیے، اللہ کا وہ میسج انہیں سنایا، انہوں نے نہیں مانا نا، اب کیا؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ برابر ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیں، انہیں سمجھائیں تب بھی، انہیں قرآن سنائیں تب بھی، انہیں آپ اپنی سنت کا نملی نمونہ بھی دکھا دیں، پر میرے نبی لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، مومن نہیں بنیں گے، یعنی یہ اس درجے پہ چلے گئے ہیں جہاں کوئی کتنی بھی محنت مار لے، جتنا بھی دن رات پیغام سنا لے، سبق پڑھا لے، پر یہ اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں جہاں انہیں فائدہ نہیں، کیونکہ وہ گمراہی کے آخری درجے ختم علی القلوب پر آ چکے ہیں۔ اس لیے میرے نبی اب آپ انہیں ڈرائیں، انہیں قرآن سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، لا یؤمنون،
ابو جہل نے مومن نہیں بننا، عتبہ اور شیبہ نے مومن نہیں بننا، امیہ اور ابی نے مومن نہیں بننا۔ ہاں میرے نبی، جب آپ نے یہ پیغام سنانا ہے، قرآن سنانا ہے، تو پھر قرآن کن کے لیے فائدے مند ہوگا؟ فوراً فرما دیا، بشارت کا منظر آ گیا، انما تنذر من اتبع الذکر۔ انما کے ساتھ حصر کر دیا، آپ تو بس اسے ڈراتے رہیے، من اتبع الذکر، جو ذکر کی کیا کرے؟ پیروی کرے۔ کیا ذکر ہے جی؟ وہ کون سا ذکر ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس ذکر کو، قرآن کو اتارا ہے، اور اتارنا بھی ہمارا کام، اور اس کی حفاظتیں بھی ہمارا ہی کام، ہمارے ہی ذمے ہے اس کی حفاظتیں۔ جو بندہ قرآن کی پیروی کرے میرے نبی، آپ اسے قرآن سناتے جائیے، آپ اسے ڈراتے جائیے۔ کیا مطلب؟ جو پڑھنے والا ہے، جو لائق ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، جو طلب رکھتا ہے، اسے مزید پڑھائیے، اسے مزید سکھائیے۔ اور وہ کون سی کتاب ہے جس کی پیروی کرے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے؟ وہ کتاب ہے الذکر۔ کون سی؟ قرآن مجید۔ جتنے بھی آئین بنا لو، جتنی بھی کتابیں بنا لو، جتنے بھی علماء کی کتابیں لے آؤ، محدثین کی کتابیں لے آؤ، اور لوگوں کی شیوخ کی کتابیں لے آؤ، اگر اس کے پیچھے چلو گے گمراہیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میرے نبی جو قرآن کو فالو کرے، اتبع، قرآن کی پیروی کرے، آپ کا کام ہے اسے ڈرائیے، اسے سنائیے، اسے سمجھائیے۔ کیا ہے قرآن؟ قرآن مجید نے خود فرما دیا، فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے، مبارک، بابرکت ہے، فاتبعوہ، کیا کرنا ہے اسے؟ اسی کے پیچھے چلنا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اب وہ پیچھے چلنا کیا ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سمجھنا ہے نا، پیچھے چلنا کیا ہے؟ قرآن مجید کو آگے لے کے چلو تو تم پیچھے پیچھے چل پڑو، یہ پیچھے نہیں ہے۔ شادی ہو رہی ہے اور شادی کے اوپر لو جی دلہن کے سر کے اوپر رکھ دیا، دلہن آگے آگے اور باقی پیچھے پیچھے، لو جی یہ قرآن کی پیروی ہو رہی ہے۔ یہ پیروی نہیں ہے قرآن مجید کی۔ پیروی کیا ہے جی؟ قرآن مجید نے بیان کیا پروردگار کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ قرآن نے یہ مسئلہ کھول دیا، فرما دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کی اتباع سمجھا رہا ہوں، قرآن کی اتباع کیا چیز ہے؟
فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو. ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارا کرو. حاجات میں، مصیبات میں، مشکلات میں، زندگی کے معمولات میں جب بھی پکارنا ہے تو کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو. ریزن کیا ہے؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں کیا کیا جی؟ پیدا کیا ہے. یہ وجہ ہے نا، صرف تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، آدم کو بھی اسی نے پیدا کیا، نوح کو بھی اسی نے پیدا کیا، شیس اور ادریس کو اسی نے پیدا کیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو اسی نے پیدا کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا کیا. یہ اس لیے جب سب کا خالق، سب کا پیدا کرنے والا وہ اللہ تعالی ہے تو پھر پکار اسی کی. پھر عیسیٰ پیغمبر کی پکار نہیں ہے، پھر عزیر پیغمبر کی پکار نہیں ہے، پھر انہیں نہیں پکارا جائے گا، پھر ملائکہ کو نہیں پکارا جائے گا، پھر اولیاء اللہ کو نہیں پکارا جائے گا.